ربكم فاعبدوه افلا تذكرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله. آج کی تلاوت میں سورہ توبہ مکمل کی گئی، اس کے بعد سورہ یونس کی تلاوت ہوئی اور اس کے بعد سورہ ہود کی. سورہ ہود 12ویں پارے میں بھی آتی ہے، تھوڑا سا حصہ 11ویں میں اور پھر 12ویں میں ہے. تو 12ویں پارے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو ہم نے سورہ توبہ کے بارے میں اس کی کچھ آیتوں سے متعلق کل کچھ بیان کیا تھا، اور آج یہ دو صورتیں جو ہمارے سامنے ہیں، سورہ یونس اور سورہ ہود، یہ صورتیں مکی ہیں. اور یہاں پھر اللہ نے اپنی الوہیت، اپنی کبریائی، اپنی عظمت، اپنی توحید کا بیان فرمایا خاص طور پر. اور مکے کے کافروں کو، مشرکوں کو، بلکہ دنیا کے تمام بے دینوں کو، ملحدوں کو اور منکروں کو قرآن چیلنج کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنی عظمت، اپنی حقانیت اور اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرماتا ہے. اور وہ زندہ ڈائنامک نشانیاں جو اس کی کائنات کے اندر موجود ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک، خدا ذوالجلال ایسے تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں، اس کائنات ہست و بود میں غور کریں کہ کون ہے اس کا خالق، کس نے بنایا ہے یہ سب کچھ. لوگ کہتے ہیں خود بخود وجود میں آ گیا، کائنات خود ہی بن گئی اور خود ہی چلنے لگی، زندگی خود پیدا ہوئی اور خود دوڑنے لگ گئی. قرآن بار بار اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ خود سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا کام بھی، چھوٹی سی حرکت بھی خود سے وجود میں نہیں آتی. اتنی بڑی حرکت، یہ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سارا نظام، یہ پورا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا؟ تو وہی بتایا آج اس نے پھر ان صورتوں کے اندر. چنانچہ فرمایا کہ ان ربکم، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. آسمان بھی اسی نے بنائے، زمینیں بھی اسی نے بنائی ہیں. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں اس نے آسمان بنائے اور زمینیں بنا دی. 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ دنیا کی دن تو مراد نہیں ہو سکتے جو طلوع و غروب کے ساتھ جن کا ہم اندازہ لگاتے ہیں، کیونکہ اس وقت سورج ہی پیدا نہیں ہوا تھا، تو یہ دن بھی وجود میں نہیں آئے تھے. یہ دن تو سورج کے بعد پھر بننا شروع ہوئے نا. تو یہ 6 دن سے مراد یہ دن نہیں ہے، 12-14 گھنٹے کے جو دن ہوتے ہیں یہ دن نہیں، یہ 24 گھنٹے کا یہ دن نہیں ہے، بلکہ 6 دنوں سے مراد ہے 6 دور، 6 ادوار ہیں. یہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اس کی ڈیوریشن کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. اب اس میں کتنے آج کے حساب سے کتنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال آئے یہ ہمیں نہیں معلوم. سائنس کہتی ہے کہ کائنات کو بنے ہوئے کروڑوں سال ہو گئے، کئی کروڑ سال ہو چکے جب یہ کائنات وجود میں آئی،
اور کروڑوں سال پہلے کائنات کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا، ان کو اس قسم کی نشانیاں ملی ہیں۔ بہرحال قرآن کے 6 دن جو ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کوئی یہ غلط فہمی میں یہ نہ سمجھے کہ یہ سائنس کی دریافت جو ہے وہ اس کے خلاف جا رہی ہے، تو اس کے خلاف نہیں جا رہی۔ 6 دنوں سے مراد اللہ کے یہاں کی ٹائمنگ ہے، وہی جانتا ہے لاکھوں سال پہ مشتمل ہے یا کروڑوں سال پہ مشتمل۔ پھر کیا ہوا؟ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر۔ عرش پہ مستوی ہونا یہ بھی اسی کو معلوم ہے کہ وہ کس شان سے عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ متمکن۔ عرش اس پوری کائنات میں سب سے بڑا ہے، اور یہ پوری کائنات عرش کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہے، تو اس عرش پہ اس نے استوا فرمایا۔ نادان لوگ سمجھتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کے اندر وہاں عقل لڑانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں عقل نہیں لڑائی جا سکتی، کیونکہ قرآن میں کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات وہ آیتیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتے، ایک حصہ وہ بھی ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ اس کے معاملات ہیں، وہ اس کی باتیں ہیں، وہ اس کے راز ہیں۔ جیسے حروف مقطعات، ان کے راز ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اس میں کیا بیان کیا اس نے، تو اسی طرح آیات متشابہات ہوتی ہیں یہ۔ تو اب عرش پہ مستوی ہونا، اس کو ہم اس کی حقیقت کیا ہے یہ اسی پہ چھوڑتے ہیں اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو عرش پہ مستوی ہوا۔ بڑی نادانی ہوگی کوئی یہ سمجھے کہ عرش ایک تختے کی طرح ہے اور اللہ اس پہ ایسے بیٹھ گیا جیسے انسان تخت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ بڑی جہالت والی بات، گمراہ ہو جائیں گے اس طرح لوگ۔ پہلے لوگوں نے جب اس طرح کے ٹامک ٹوئیے مارے تو وہ گمراہ ہو گئے، وہ الگ فرقے بن گئے۔ تو اس لیے علماء حق نے یہ کہا کہ اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح عرش پہ مستوی ہوا، اور اس سے اس کی کیا مراد ہے اور کس طرح اس نے جلوہ فرمایا، کیونکہ ہم نہیں سمجھ، ہم تو یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ روح ہمارے اندر کیسے رہتی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے، کس طرح گھسی ہوئی ہے، کہاں پہنچی ہوئی ہے، کوئی بتائے نا ذرا، کوئی سائنس بتائے، کوئی عقل بتائے کہ روح ہمارے اندر کس طرح موجود ہے، یہ آنکھ میں ہماری روشنی جو ہے یہ کس طرح موجود ہے، اور یہ دماغ میں جو عقل ٹھہری ہوئی ہے کس طرح موجود ہے، یہ جسم میں جو زندگی کار فرما یہ کہاں موجود ہے، کیسے موجود۔ ہم تو اس کی پیدا کردہ چیزوں کی حقیقت نہیں بتا سکتے کہ وہ کس طرح ٹھہری ہوئی ہیں، کہاں رہ رہی ہیں، کیسے رہ رہی ہیں، کتنی جگہ میں رہ رہی ہیں، ان کی ڈائمینشن کیا ہے، ان کی سائڈیں کیا ہیں، ان کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، ان کی کیفیات کیا، ہم نہیں جانتے، ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ تو بس سمجھ لیجیے جب مخلوق اتنی پوشیدہ ہے ہم سے، تو خالق کائنات کو کون سمجھ سکتا ہے پورا۔ بس یہ جانو کہ وہ حق ہے، وہ ہے اور بہت بڑا ہے، عظیم الشان ہے، اور ساری کائنات اس نے پیدا کی ہے۔ اس لیے کہا گیا حدیث میں کہ اس کی ذات کے بارے میں غور مت کرو کہ وہ کیسا ہے، بس یہ جان لو کہ وہ ہے اور بہت عظیم الشان ہے۔ اس کی صفات کیا ہیں یہ جانو، اس کے اسما کیا ہیں یہ جانو، وہ خود کیسا ہے یہ نہیں جانو۔ پھر ہمارے ذہنوں میں جسم آتے ہیں، پھر ہمارے ذہنوں میں سائز آتے ہیں، پھر مقداریں آتی ہیں، کیونکہ ہم اسی کے محتاج، اور اللہ ان چیزوں سے مبرہ اور منزہ، یہ وجہ ہے۔ تو فرمایا ثم استوى علی العرش یدبر الامر، وہ پھر اپنے معاملات کی تدبیر فرما رہا ہے، کائنات کے نظام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس نے پیدا کیا اور چھوڑ دیا، جیسا کہ یونان کے بعض فلسفیوں نے یہ سمجھا کہ بس ایک دفعہ اللہ نے پیدا کر دیا کائنات کو اور پھر وہ اس سے لا تعلق ہے، اب یہ خود ہی چل رہی ہے۔ شاید اب بھی لوگ اس طرح سمجھتے ہوں، لیکن ایسا نہیں۔ قرآن بتاتا ہے اس کائنات کا ہر وقت ہر گھڑی اس سے تعلق جڑا ہوا، ایک لمحے ایک آن کے لیے بھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کائنات اس سے الگ ہو سکتی ہے، مستغنی ہو سکتی ہے، بے نیاز ہو سکتی ہے۔ ہر وقت ہر چیز میں اس کی تدبیر کار فرمایا۔ تدبیر کا مطلب ہے معاملات کو چلانا، نظام کو چلانا، تو یہ وہی چلا رہا ہے۔ ہوا اسی کے حکم سے چلتی ہے، بارش اسی کے حکم سے برستی ہے، چاہے اسباب ہماری سمجھ میں آ چکے ہوں، ریزنز آ چکے ہوں، توجیحات ہم نے کر لی ہوں، مگر بات وہی ہے، ابتدا اسی سے ہوتی ہے،
اور انتہا بھی اسی پر ہی ہوتی ہے، اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بظاہر بعض چیزوں میں انسان مداخلت کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آلات اور ٹولز استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اپنی سائنس لڑا رہا ہوتا ہے، مگر یہ صرف ظاہری حد تک ہوتا ہے۔ حقیقت میں اللہ ہی کا کام ہوتا ہے۔ فاعل حقیقی وہی ہوتا ہے، موجد حقیقی وہی ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ نہ آلات کام دکھائے نہ اسباب، یہ یاد رکھیے گا۔ آلات و اسباب سب اس وقت تک مؤثر ہیں جب تک اس کی تدبیر ساتھ ہے۔ اس کی تدبیر کے خلاف نہ کوئی آلہ چلے گا اور نہ کوئی سبب کام کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ دین ہے اور یہ توحید ہے۔ ما من شفیع، کوئی شفیع نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، الا من بعد اذنہ، مگر اسی کی اجازت کے بعد۔ وہ اجازت دے گا، اسی نے اجازت دی، اسی نے عطا کیا ہے تو شفیع بنے ہیں۔ اور یہاں تک کہ شفیع المذنبین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اسی کے اذن سے آپ شفیع ہیں، اور اسی کے اذن سے قیامت کے دن ساری شفاعتیں ہوں گی۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی تصور نہیں رکھتا کہ شفاعت ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لوگ پھر یہاں وہی بات نہیں سمجھ پاتے تو یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید اللہ سے بے نیاز ہو کر کے ہم نے کچھ کسی کے لیے مان لیا، نہیں، اللہ ہی کے اذن سے۔ اور پھر تفصیل میں جاؤں گا میں تو وہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے شفاعت کا اذن کس طرح ملے گا۔ قیامت کا دن جب ہوگا اور ہر طرف مایوسی چھا جائے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، امتیں اپنے اپنے پیغمبروں کے دروازوں پر پہنچیں گی اور ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی، ہر ایک کی بارگاہ میں حاضری دیں گی۔ تمام انبیاء فرمائیں گے کہ آج اس کام کے لیے ہم نہیں ہیں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کہیں اور جاؤ۔ پھر آخر میں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے، سارے لوگ مل کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے تو وہی متصل ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہیں گے جاؤ شفیع المذنبین آقا نامدار وہ تشریف فرما ہے، کام بھٹکتے پھرتے ہو۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے۔ پہلے ہی بتا دیتا شفیع یہ ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، سب اسی کے سامنے ہو رہا ہے نا، تو پہلے ہی وہاں پہنچا دیتا دنیا کو۔ نہیں، بتانا یہ چاہتا ہے کہ آج شفاعت کی کنجی جس کے ہاتھ میں نے رکھی ہے وہ میرا محبوب، تمہارا آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے۔ آج میں ان کی شان تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں تو تم کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ سب کی آنکھیں کھول دے گا اور فرمائے گا عسا، یا فرما دیا عسا ان یبعثک ربک مقام محمودہ، اے محبوب اس وقت دنیا دیکھے گی آپ کو جب میں آپ کو مقام محمود پر فائز کروں گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود یہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے ہوں گے، حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے، حضور پہ درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، اور سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لو لگا کے بیٹھے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ بھی شفاعت کیجیے۔ فرمائیں گے پھر میں اللہ کے حضور سجدے میں گر کے اس سے اذن شفاعت حاصل کروں گا۔ پھر وہ مجھ سے فرمائے گا اے پیارے اب سر اٹھاؤ، ارفع راسک وشفا تشفع سل تؤتا، اب سر اٹھاؤ شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی، مانگو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ یہی ہم 2-3 دن سے پچھلے بیان کر رہے ہیں نا، دنیا کی عطائیں بھی بتائی ہم نے اور آخرت کی عطائیں بھی۔ اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تو آنے دیجئے قیامت کو، پھر اور قیامت کے دن اس کو پکڑ لیجئے گا بھائی، اب بولو بھائی کہاں جاؤ گے۔ یہاں دنیا میں تم ہمیں رسول کی طرف متوجہ ہونے سے روکتے تھے اور کہتے تھے اللہ کو چھوڑ دیا، وہاں پوچھئے گا ہاں بھائی کیا پروگرام ہے، اللہ کی طرف جانا ہے؟ تو اللہ نے طے کر دیا کہ میرے محبوب کے پاس آؤ گے، یہاں آ کر کے پھر ان کا وسیلہ بناؤ گے، پھر حضور سب کا مسئلہ لے کے اٹھیں گے اور شفاعت کی اجازت طلب فرمائیں گے، پھر میں شفاعت کا اذن دوں گا، پھر
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کی شفاعت فرما کے جنت میں لے کے جائیں. بس یہی تو وسیلہ ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں وسیلہ یہاں بھی ہے اور وسیلہ وہاں بھی ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے میرا کہنے کا کہ اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے, نہیں, ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگنا بے شک اللہ ہی سے مانگا گیا ہے, اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے, دعائیں سب اسی سے ہوتی ہیں, مگر ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ عطا ہوتا ہے حضور کی محبت کے طفیل اللہ ہوتا ہے, آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. حضور کا دامن ہم یہاں بھی تھام کے چلتے ہیں اور وہاں بھی تھامے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی محبت میں مستغرق ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار لے اور یا رسول اللہ کی دعائی دے دے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے خدا کو چھوڑ دیا اور شرک کر لیا, نہیں, ایسا نہیں ہے. اس نے وسیلے کے طور پر ہی پکارا ہے, بس یہ ایک محبت کا اظہار ہے. تو فرمایا کہ اسی کے اذن سے شفاعت ہوگی. ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ, اللہ کی شان یہ ہے. ربکم, تمہارا رب, فاعبدوہ, اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون, تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ الیہ مرجعکم, اسی کی طرف تو تم نے لوٹ کر جانا ہے جمیعا, سب نے. وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ ہے سچا. انہ یبدأ الخلق, پھر فرمایا دیکھو یہ خلق کی ابتدا کیسے ہوتی ہے, زندگی کہاں سے آتی ہے, کون پیدا کرتا ہے؟ وہی پیدا کرتا ہے, اسی سے ابتدا ہوئی ہے, اسی سے آغاز ہوا ہے, وہی حیات و ممات کا خالق ہے. اگر وہ کسی کو پیدا نہ کرنا چاہے تو کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا. جو چاہا اس نے پیدا کیا. آج تک دنیا کوئی ایک چیز بھی عدم سے وجود میں نہیں لا سکی. میں بار بار یہ بات بیان کر چکا ہوں. زندگی پر کوئی قادر نہیں ہو سکا, کوئی ایک خلیے کے اندر بھی جان نہیں ڈال سکا. اتنی ترقی کر گئی ہے سائنس کے, ایٹم بم بنا لیے, پوری دنیا کو تباہ کرنے کی انہوں نے طاقت حاصل کر لی ہے, مگر اتنے بے بس ہیں کہ ایک خلیہ جو ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر اربوں خربوں خلیے ہوتے ہیں, سیلز, اور ان خلیوں کے اندر ہماری زندگی ہوتی ہے. ایک ایک خلیے میں زندگی ہے. زندگی کی ابتدا ان خلیوں سے ہوتی ہے, سیلز سے ہوتی ہے. سیلز کے اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے, پروٹوپلازم. یہ پروٹوپلازم جو ہوتا ہے یہ زندگی کا سب سے چھوٹا اور پہلا اور بنیادی یونٹ ہوتا ہے. اس سے ابتدا ہوتی ہے زندگی کی. ہر خلیے کے اندر یہ پروٹوپلازم ہے. یہ پروٹوپلازم یہ خودبینوں سے نظر آنے والی چیزیں ہیں. یہ چپکدار جیلی نما ایک مادہ ہوتا ہے جس میں لچک ہوتی ہے, چپکنے کی صلاحیت ہوتی ہے, جیلی نما سے مادہ ہوتا ہے. اس کے اندر زندگی ڈالتا ہے وہ, اس سے زندگی بنتی ہے تمام پودوں میں, تمام حیوانات میں. تو یہ چیز اب اتنی سائنس نے تحقیق کر لی کہ اس پروٹوپلازم کے تمام کیمیکل جو انالیسس ہے وہ کر لیا. اس کے سارے اجزاء انہوں نے نکال لیے, بتا دیے کہ اس کے اندر آکسیجن ہے, اس کے اندر کاربن ہے, اس کے اندر میگنیشیم ہے, اس کے اندر سوڈیم ہے, اس کے اندر سلفر ہے, اس کے اندر جناب آپ کا فاسفورس ہے. یہ سب چیزیں پروٹوپلازم میں موجود ہیں. ان سے مل کے زندگی بنی ہے. انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ سارے کیمیائی اجزاء جمع کر کے ان کی ترکیبیں بنا کر زندگی کی شروعات ہم بھی کر لیں اور ہم بھی زندگی کو پیدا کر سکیں. آج تک نہیں ہو سکا. انہوں نے لاکھوں طریقے سے جوڑا اور اس کی ترکیبیں مختلف طریقے سے بدل کے انہیں اختیار کی, اور اس کی مقداریں یہ سب بدل کے کم زیادہ کر کے, اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. ایک سائنٹسٹ نے 15 سال لگا دیے اس کوشش میں کہ زندگی کا آغاز ہو جائے, مگر بالآخر یہ کہنا پڑا کہ زندگی کا خالق کوئی اور ہے, وہی اللہ. وہ فرماتا ہے یبدأ الخلق, وہی آغاز کرتا ہے زندگی کا, اسی کے حال. اور کیسے بنایا؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور پانی سے اس نے پیدا کر دیا ہر زندگی کو. پانی اس کی انسان کی اور حیاتیات کی اصل ہے. تو یہ اسی کی شان ہے. انسان ایک خلیہ بھی نہیں بنا سکتا. تو فرمایا پھر اس کے بعد ثم يعيده, پھر اس کے بعد وہی تمہیں لوٹائے گا. ابتدا بھی اس نے کی ہے, اور پھر جب تم مر جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, بکھر جاؤ گے, پھر اعادہ کرے گا اور تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا.
اور تمہیں، اور اس کے بعد فرمایا لیجزی الذین آمنوا، پھر دوبارہ اس لیے لوٹائے گا، فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس لیے اٹھائے گا تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یہ جو آپ ایمان لائے بیٹھے ہیں، یہ جو ماننے والے، یہ جو دنیا سے الگ تھلگ ساری دنیا ہم پہ طنز کرنے والی اور ہم سے لڑنے والی، الجھنے والی، آج 1.5 ارب ہے نا آپ خالی، اور باقی زیادہ تو وہی ہیں نا جو آپ سے الجھ رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے میں ان تھوڑے سے لوگوں کو اسی لیے پھر دوبارہ اٹھاؤں گا سب کو، کہ ان تھوڑے سے لوگوں نے جو جد و جہد کی ہے اور جو مجھ پہ ایمان رکھا ہے، تو ان کو ان کے ایمان کا صلہ دوں گا، ان کا بدلہ دینا ہے، اور کافروں کو ان کا انجام پہ پہنچانا ہے تاکہ جزا دی جائے ان کو جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں ایمان کے ساتھ نیک کام بھی کرنے ہیں، خالی ایسے ہی نہیں پھرنا ہے. تو فرمایا اور جنہوں نے نیک کام کیے بالقسط، اللہ نے میں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تمہارے ایمان اور تمہارے عمل کا فیصلہ کروں گا اور تمہیں اس کی بہترین جزا دوں گا. اور پھر وہ اپنے فضل سے جب دے گا تو فرمایا بے حساب دے گا. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم کھولتی ہوئی شراب یعنی پینا، پانی، کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے. یہ سن لیا قرآن کا فیصلہ. آج بڑے ہمدرد پیدا ہو گئے کافروں کے، اور وہ اللہ کا نظام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. وہ ہمدردی میں کہ بھئی کافر بھی جنت میں جا سکتے ہیں، بیچارے کافر کیوں جہنم میں جلیں گے ساری زندگی ہمیشہ کے لیے، تو یہ بھی اچھے کام کریں گے، یہ بھی وہ جنتیں بانٹ رہے ہیں یہاں پہ. نام نہاد اسکالر کچھ زیادہ ہی وہ انسانیت پرور ہو گئے، خدا سے زیادہ انسانوں پہ مہربان ہو گئے. وہ پیدا کرنے والا خالق و مالک فرما رہا ہے میرا نظام ہے ایمان والوں کو بخشوں گا، بے ایمانوں کو نہیں بخشے گا. ہاں کسی کے پاس ایمان کی دعوت ہی نہیں پہنچی تو وہ ایک الگ بات ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے انکار کیا ہے، کفر کیا. جس کے بعد نہیں پہنچی، وہ کہیں دور دراز پڑا کسی کونے میں دنیا کے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسی طرح جہنم میں چلے گا. اس کے بعد پہنچی نہیں دعوت تو وہ اور بات ہے. لیکن جن کو ایمان کی دعوت پہنچ گئی، جنہیں معلوم چل گیا کہ دین حق نازل ہو چکا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو انہوں نے انکار کیا ہے دعوت ملنے کے بعد اور علم ہو جانے کے بعد. لہذا ان سب کا انجام یہ ہوگا اگر اسی طرح مر گئے. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا، ایک بات اور، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون کس حال میں مرا. بظاہر زندگی بھر کافر رہے، ہم انہیں کافر ہی سمجھیں گے، کافر ہی کہیں گے چونکہ ہمارے سامنے وہ ایمان نہیں لائے. لیکن اس کے باوجود ایک احتمال ہے کہ عین ممکن ہے کہ آخری وقت میں کوئی کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہو، تو وہ اللہ کے علم میں ہے. تو پھر وہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے ان کے بارے میں. اسی لیے دیکھیے دنیا میں کسی پر بھی لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، چاہے کافر بھی ہو نا تو اس پہ بھی شخصی لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. اسی وجہ سے کہ ممکن ہے کہ آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو اور وہ مسلمان ہو کے دنیا سے گیا ہو. تو اس لیے لعنت کسی پہ شخصی نہیں بھیج سکتے. ہاں صرف ان پہ شخصی لعنت بھیجی جا سکتی ہے جن کا نام قرآن میں اور احادیث میں آ گیا ہے کہ یہ کافر تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، فرعون، نمرود، حامان. یہ وہ کافر ہیں جن کا قرآن نے بیان کر دیا، حدیث میں بیان ہو گیا کہ کافر مرے ہیں. تو لہذا ان پہ شخصی لعنت بھیجی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی دنیا میں کسی پر بھی چاہے کافر ہی ہو لعنت نہیں بھیج سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ دوسری بات ہے. ہم لعنت کی بات کر رہے ہیں. کافر کو تو کافر کہیں گے، قرآن نے کافر کہا ہے. مسلمان کو مسلمان کہیں گے، کافر کو کافر کہیں. مگر آخرت کے بارے میں ہمیں نہ مسلمان کا پتہ ہے نہ کافر کا پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا. اس لیے ہم قطعی طور پہ آخرت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. بس دنیا کے نقطہ نظر سے کہ جو مسلمان گیا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا اور جو کافر کی موت مرا ہے وہ جہنم میں جائے گا. یہ ہے ایک چیز. تو یہ سب چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے، یا بعض چیزوں میں لوگ گڈمٹ کر دیتے ہیں. پھر آئیے اللہ کی نشانیاں دیکھیے. فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن بنایا ہے. ضیاء
ضیا کیا ہوتی ہے؟ ضیا ایک ایسی روشنی ہوتی ہے جس میں چمک ہو. ضیا وہ روشنی ہوتی ہے جو ذاتی ہو, کسی سے لیتا نہیں ہے. سورج آج یہ دریافت ہو گیا نا, سورج کی روشنی کسی سے ماخوذ نہیں ہے, اس لیے سورج کی روشنی ضیا ہے. والقمر نورا, اور چاند کو اس نے نور بنایا. چاند کی روشنی کو نور کا, نور وہ روشنی ہوتی ہے جو ماخوذ ہوتی ہے, کسی سے حاصل کی ہوئی. تو آج یہ سب جانتے ہیں کہ چاند سے اور دیگر سیارے ستارے سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں, اور سورج صرف اپنی روشنی سے چمکتا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے. یہ ہے ضیا اور نور کا فرق. اس نے سورج کو ایک ایسا جناب کیا کہنا چاہیے سیارہ بنایا ہے, اتنا بڑا سیارہ. ہم جتنا دیکھتے ہیں, آپ جانتے ہیں, بچے بھی جانتے ہیں جو سائنس پڑھے ہوئے ہیں, جتنا ہم دیکھتے ہیں اتنا بڑا یہ ہے نہیں. ہماری زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے یہ سیارہ, 3,23,000 گنا بڑا ہے یہ سیارہ. یہ سورج اتنا بڑا, یہ گیس کا, ایندھن کا, توانائی کا منبع, روشنی کا, حرارت کا منبع, اور واحد ہماری کائنات کا واحد منبع اور سرچشمہ ہے جس سے ساری توانائی نیچے آتی ہے اور اس کائنات کو سیراب کر رہی ہے. اس وقت زمین پہ ہمیں جو توانائی میسر آ رہی ہے اسی سورج سے آ رہی ہے. اللہ نے سورج کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. یہ سورج خود 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت رکھتا ہے. 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ. آپ 40-45 پہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ. اور پھر اس کی سیٹنگ ایسی کی گئی ہے, خدا کا نظام ہے, اس کی حکمت, کہ زمین سے اتنے فاصلے پر رکھا ہے کہ آپ کو ہمیں جلا کے بھسم نہیں کر دیتا. جتنا ہمیں ضرورت ہے توانائی کی اور روشنی کی, اس فاصلے سے وہ توانائی اور روشنی ہمیں بھیجتا ہے. تو اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ 9,30,00,000 میل. 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر یہ سورج رکھا گیا ہے, جہاں سے وہ روشنی اور حرارت ہم تک بھیج رہا ہے. اللہ نے فرمایا کس نے یہ تمہارے آسمانوں میں چراغ روشن کیا ہے؟ یہ اللہ ہی نے تو کیا. والقمر, اور قمر کو, وہ بھی رات کا چراغ ہے. چاند جو ہماری راتوں کو روشن کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے چاند؟ وقدرہ منازلہ, فرمایا اس چاند کو اللہ نے منزلوں میں سیٹ کر دیا ہے, اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. یہ منزلوں میں چلتا ہے, سفر کرتا ہے اپنی منازل میں. یہ منزلیں کیا ہیں؟ یہ چاند کا وہ پورا گردش کا نظام ہے جو وہ اپنے مدار کے گرد چکر کاٹتا ہے. زمین کے گرد جب یہ چاند گھومتا ہے تو آپ کا پورا مہینہ بن جاتا ہے. ایک چکر میں 27 دن اور 7 گھنٹے اور 43 منٹ کا اس کا ایک چکر ہوتا ہے. اس کے بعد یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت چھپ جاتا ہے. کہا جیسے فرمایا سورہ یاسین میں کہ پھر وہ کل ارجون القدیم, جیسے کوئی کھجور کی پتلی سی شاخ ہوتی ہے ایسا ہو جاتا ہے, پھر چھپ جاتا ہے. پھر 1 دن یا 2 دن کے لیے چھپا رہتا ہے. 1 دن اور 2 دن, 29 کا مہینہ ہے تو 1 دن, اور 30 کا مہینہ ہے تو 2 دن. اس کے بعد پھر اس جگہ آتا ہے جہاں سے وہ سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے. تو یوں مہینہ ایک مکمل ہو جاتا ہے, اور پھر جیسے ہی نظر آتا ہے تو دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے وہ چاند جس پہ آپ اور ہم ہر مہینے بلکہ سال میں کم از کم 2-3 دفعہ تو بڑے پریشان رہتے ہیں. بہرحال یہ چاند اللہ کی نشانی ہے, مگر اس کو بعض لوگوں نے اختلاف کی وجہ بنا رکھا ہے, اور پتہ نہیں وہ کس کس طرح چاند دیکھنے لگتے ہیں لوگ. تو اللہ نے اس کے لیے نظام بنا. بات یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر افطار کرو. تو اس لیے دیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے سائنٹیفک آلات وغیرہ یہ کافی نہیں ہے. ہم اپنے حساب کتاب اور ذائچے سے بھی کوئی مطلب اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے. دیکھنا ضروری ہے. اس لیے وہ رؤیت ہلال اسی لیے بنی ہے کہ وہ دیکھنا ضروری ہے. تو وہ دیکھے. اب یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ رؤیت ہلال کو کس طریقے سے اس کے فیصلے کو نافذ کرنا ہے, اور یہ ادھر ادھر کے جو دیکھنے والے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا, یہ حکمرانوں کا کام ہے. یہ ہمارے یہاں مسئلے ہوتے ہیں, باقی اور کہیں نہیں. خیر یہ ضمن ایک بات آ گئی. اس کے بعد آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, یہ چاند کی منزلیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ تم جان لو سالوں کا حساب و شمار, سالوں کا حساب جان لو اور مہینوں کا حساب جان لو اور اپنا حساب کتاب کر لو. اس لیے چاند کی منزلیں اس نے رکھی ہیں. چاند کل 28 منزلوں میں سفر کرتا ہے.
علم فلکیات والوں نے چاند کی کل 28 منزلیں متعین کی ہیں. تو یہ 28 منزلیں ہیں جو میں نے ٹائم بتایا اس کے پوری گردش کا 27 دن 7 گھنٹے 43 منٹ. یہ پورا اس کا ڈیوریشن 28 منزلوں میں طے ہوتا ہے. 28 منزلوں کے نام بھی ہیں. 28 منزلیں پھر 12 برجوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہیں. 12 برج ہیں. پھر ایک ایک برج 2.5 منزل کا بنتا ہے. چاند ان برجوں سے گزرتا ہے, ان منزلوں سے گزرتا ہے. پتہ نہیں کتنے علوم پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں, کہ نجوم کے علوم ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی جنتریاں بنتی ہیں, کیا کیا لوگ کرتے ہیں. یہ چاند کے حوالے سے یہ ساری چیزیں دنیا میں آتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارا مہینہ بنتا ہے. تو یہ ہے اصل مہینہ. اصل میں مہینہ اور سال چاند بناتا ہے, اور سورج جو ہے وہ سال یا مہینے نہیں دیتا. سورج آپ کو دن دیتا ہے, دن اور رات دیتا ہے. سورج جو ہے دن اور رات دیتا ہے, اور سال اور مہینہ یہ چاند دیتا ہے. اس لیے ہمارے دین کے اندر جو سال اور مہینے معتبر ہیں وہ سب قمری ہیں. دین کی تمام تعلیمات میں جو سال و مہینے معتبر ہیں وہ سب قمری ہیں, شمسی نہیں. شمسی جو ہے یہ ہم نے اپنے حساب کتاب سے بنا رکھا ہے. شمسی مہینہ یہ اپنے حساب کے. یہ سورج ہمیں اس سلسلے میں کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں دیتا. چاند باقاعدہ گائیڈ کرتا ہے. چاند جیسے میں نے بتایا نا منزلیں, بچے کو نظر آ جاتا ہے نیا مہینہ طلوع ہو گیا. سورج کو ذرا دیکھ کے بتائیں تو آنکھیں بند کر دیتا ہے. وہ کہاں سے بتائے گا آپ کا مہینہ؟ بس زیادہ سے زیادہ صبح شام دیکھتے ہیں, اس کے لیے زمین پہ دیکھ کر کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج اس وقت یہ وقت ہوا ہے, دن طلوع ہو گیا ہے, دن غروب ہو گیا. باقی چاند جو ہے وہ باقاعدہ جب طلوع کرتا ہے مہینے کا آغاز بتاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے ذریعے سے ہمارے سال و مہینے بنائے, اور ہمارے دین میں قمری مہینوں کا ہی اعتبار ہے. ویسے شمسی مہینے کے حساب سے اگر ہم دنیا کے کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد آگے فرمایا, آگے چلوں بھئی, آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ دیکھیں نا کتنی زبردست باتیں ہو رہی ہیں. یہ آیتیں اللہ کی شان, اور یہ آج کے جو ہے ایتھیسٹ پیدا ہو گئے ہیں, اسکیپٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, ملحد بے دین پیدا ہو رہے ہیں, اللہ کا انکار کرنے والے, ان کو جواب یہاں سے ملے گا نا. یہ سب اللہ نے ان کے لیے بیان کیا. آج بہت سے لوگ بے ایمان ہوئے جا رہے ہیں. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق, فرما اللہ نے نہیں پیدا کیا یہ سب کچھ مگر حق کے ساتھ. حق کا مطلب اس نے ایک حساب کتاب بنایا ہے جو کبھی گڑبڑ نہیں کرتا. لاکھوں کروڑوں سال سے حساب کتاب چلتا چلا جا رہا ہے, کبھی گڑبڑ نہیں کرتا. یہ وہ حساب ہے. اور پھر فرمایا یفصل الآیات لقوم یعلمون, اللہ اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں, جانتے. جاہلوں سے قرآن بات نہیں کرتا. بے وقوفوں احمقوں کا کوئی کام نہیں اس دنیا میں. وہ جانور ہیں جو احمق ہیں, ان نشانیوں کو نہیں سمجھتے, احمق ہیں, بے وقوف ہیں, جاہل ہیں, جو اللہ کو نہیں پہچان سکتے, چاہے کتنے پڑھے لکھے ہوں, کتنے وہ نامی گرامی ہوں, کتنے بڑے سائنٹسٹ ہوں, اگر وہ نہیں مانتے, قرآن کہتا ہے لا یعلمون, یہ جاہل ہیں اور یہ احمق ہیں. لا یعقلون, یہ عقل نہیں رکھتے. اس لیے اسٹیفن ہاکنگ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے کائنات میں خدا نظر نہیں آتا, وہ کہتا ہے there is no God in the universe, اسے اگر کائنات میں خدا نہیں ملتا تو قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس کی آنکھ بند ہے, وہ اندھا ہے. وہ اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے اور مخلوق کے خالق کو نہیں دیکھتا. وہ مخلوق کے خالق کو نہیں دیکھتا, مخلوق کو دیکھتا ہے, دنیا کو دیکھتا ہے, بلیک ہول دریافت کرتا ہے, مگر اس کے پیچھے یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ کائنات بنائی کس نے. یہ تو سائنسی اصول کے خلاف ہے کہ کسی کا بغیر دلیل کے انکار کر دو. آج سائنٹیفکلی علم اور عقل کی روشنی میں جتنا زیادہ حقیقت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ثابت ہوتی ہے, اس سے پہلے کبھی دنیا نے اپنے علم و عقل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں دیکھا ہے. آج جتنا دیکھ سکتی ہے دنیا. تو اسٹیفن ہاکنگ کو چاہیے کہ جن سائنٹسٹوں نے, جن سائنسدانوں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے, ان سے پوچھو جا کے, جن کی سمجھ میں آ گئی یہ بات. تو اس لیے یاد رکھیے کہ اس قسم کے لوگوں نے اپنے اوپر ایک خلاف چڑھا لیا. اللہ فرماتا ہے یہ ہم جاننے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار, بے شک رات اور دن کے اختلاف میں نشانی ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض, اور آسمان و زمینوں میں جو کچھ پیدا کیا اس نے اس میں نشانی ہے. لآیات لقوم یتقون, ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. اندر تقوی ہونا چاہیے,
डर खौफ खुदा का। इतनी बड़ी कायनात में जर्रा बराबर इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये खड़ा होता है, गिर जाता है और लड़खड़ाता है, मर जाता है। ये इंसान, उसे डरना चाहिए कि इतनी बड़ी कायनात के बारे में फैसला करता है कि खुद ब खुद वजूद में आ गई, तेरी क्या हैसियत है। अल्लाह ने फरमाया जिसके दिल में डर होगा वही समझेगा हमारी निशानियां, और जिसके दिमाग में अकल होगी वो जानेगा हमारी निशानियां। बस एक बात और अर्ज करता हूं, और ये सूरह हूद का भी हम बरकत ले लेना उससे भी। ये सूरह यूनुस थी, सूरह हूद की एक आयत 12वें पारे की पहली आयत, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा। कोई भी जर्रे से लेकर के हाथी के बराबर तक की कोई मखलूक, खलिए से लेकर के वैल मछली तक के बराबर की कोई मखलूक जो जमीन में है, अल्लाह फरमा रहा है उसको हम खिलाते हैं, हम जिंदा रखते हैं, उसका रिस्क हमारे जिम्मे है। कौन पालता है? वही पालता है। दरख्तों को कौन बढ़ाता है, खड़ा करता है, और खेतों को कौन खिलखिलाता है, लहलहाता है? वही है। वही है जमीन के अंदर उसके सांचों में रिस्क पहुंचाने वाला। देखें, बस एक बात करता हूं, जरा काबिल गौर बात है, उसके रिस्क का निजाम कितना शानदार है। हर एक की जरूरत के मुताबिक उसने अपनी कायनात का निजाम इस तरह बनाया कि हर एक की जरूरत पूरी हो। जहां मजबूरी का ये आलम कि एक दरख्त जमीन पे खड़ा है और खड़ा ही रहेगा, न हिल सकेगा न चल सकेगा, उसके लिए उसने रिस्क जमीन की तहों के अंदर से पार करके खुद पहुंचा रखा है। ये वो चल नहीं सकता ना, वो जा नहीं सकता, वो जहां खड़े हैं वहां जमीन की तहों से रिस्क पहुंचता है, पानी पहुंचता है, खुराक पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है, सूरज पहुंचता है, धूप पहुंचती है, सब कुछ खुद ब खुद पहुंचता है। और दरख्त पलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। फिर छोटी छोटी जर्रों के बराबर जो हशरात हैं, चींटियां हैं और चैंटे हैं और छोटे छोटे कीड़े हैं, ये फिर कहाँ तक जा सकते हैं? इनकी इस्तिताअत ये है कि 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी ज़्यादा है, चंद मीटर का फासला ही तय कर सकते हैं। घरों में बंद होकर रहते हैं, सुराखों में रहते हैं, बिलों में रहते हैं, ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। उस रब्बुल अरबाब ने फरमाया तुम्हारा रिस्क करीब ही 1-1, 2-2 मीटर के अंदर ही, घरों के अंदर ही, चार दीवारी के अंदर ही लोग खाएंगे, बचाएंगे। गिरेगा, कहीं कोई जर्रा गिरेगा, तुम पहुंच जाना, खाते रहना। वो जर्रे गिरवाता रहूंगा, जर्रे गिरते रहेंगे, टुकड़े गिरते रहेंगे, घरों में मिलेगा, बाहर नहीं कि तुम बाहर जाओ ढूंढो। इतनी इस्तिताअत नहीं है ना। छोटे छोटे कीड़े हैं, वो बाहर कहाँ निकलेंगे? हवा लगेगी मर जाएंगे, धूप लगेगी मर जाएंगे, उन्हें वहीं उन सुराखों के आसपास ही जर्रे मिलते रहते हैं। ये है उसकी तरफ से इंतजाम। उसके बाद फिर 4 पैरों पे दौड़ने वाले जरा ताकतवर जानदार, बिल्ली, कुत्ते, ये वो इस तरह के, तो उनके लिए कहा गया है कि तुम जरा चल फिर सकते हो, भागदौड़ कर सकते हो, तो तुम्हें जरा से एक बड़े राउंड अबाउट के अंदर, एक मोहल्ले में, एक बस्ती में कहीं ना कहीं लोग डाल डाल के आएंगे, तुम वहां जाना, कचरा टटोलना, हाथ पैर चलाना, तुम्हें तुम्हारी बोटियां वहां मिल जाएंगी। उनके लिए इस तरह मोहल्लों के अंदर रिस्क आ गया। देख रहे हैं आप, जो खड़ा रह गया था उसके लिए जमीन के नीचे से रिस्क पहुंच गया, जो कहीं महदूद हुआ उसके लिए उसी महदूद दायरे में रिस्क आ गया, और जो थोड़ा सा आगे बढ़ा मोहल्ले बस्ती की सतह तक भाग दौड़ में, उसके लिए कचरे खानों पे, इधर उधर बाहर गलियों में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ उसका मिल गया उसे, और वो उसका रिस्क हो गया। उसके बाद फिर परिंदे हैं, ये 2-4 बस्तियां, 8-10 बस्तियां, मोहल्ले, इलाके, सूबे क्रॉस कर सकते हैं, तो उनके लिए फिर जरा और फासलों पर अल्लाह ने बिछाया हुआ रिस्क। वो चील हजारों फीट के फासले से देखती है, कहां कहां मीलों दूर तक उसे बोटियां पड़ी हुई नजर आ जाती हैं, और ऐसा गिद्ध हैं और शिकरे हैं और बाज हैं, उनको पता नहीं कहां कहां से नजर आ रहा होता है, और बड़े बड़े खित्ते तय करते हैं, वहां उनका रिस्क पड़ा है, वहां जाते हैं और जाके खा लेते हैं। लेकिन इंसान का मामला जरा दूसरा है। इंसान का ये मकाम नहीं है कि उसे गली में, घर में, बाहर कचरेदानी पे कुछ पड़ी हुई बोटियां मिलें और वो वहां से जाके खाए। नहीं, अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझे अकल दी है, तुझे मौसर बनाया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, लिहाजा तेरा रिस्क तेरी शान शान होना चाहिए। तू भी अगर जानवरों की तरह जमीन पे मुंह मारता फिरे तो तुझ में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? तुझे अकल दी है, सलाहियत दी है, तुझे इल्म की सलाहियत दी है, तुझे दरियाफ्त की सलाहियत दी है, तुझे नए नए खजाने तलाश करने की सलाहियत दी है। इसलिए इंसान के लिए नहीं कहा गया कि वहां पड़ा उठा लो, वहां गिर गया उठा लो, वहां चक्कर लगा लो। नहीं, अपनी अकल इस्तेमाल करो, बीज लाओ, जमीन में डालो, हल चलाओ, अपना रिस्क निकालो,
اپنا رزق نکالو، اپنی عقل استعمال کرو، دکان بناؤ، کھولو، مال ڈالو، بیٹھو اور اس کے بعد اپنا رزق کماؤ. اپنی عقل استعمال کرو، انجینئرنگ لاؤ اور اپنے ذہن کو لڑاؤ اور نئی نئی چیزیں نکالو، دریافت کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، علم معاش کو بروئے کال لاؤ، یہاں سے اپنا رزق نکالو. تم پھر جتنی کوششیں کرو گے عقل دماغ خرد سے، تمہارا رزق اس حساب سے تمہیں جگہ جگہ مل جائے گا. اور تمہارا رزق ایسے ملے گا کہ جو ابھی تک ناپید تھا گویا انسان نے دماغ لڑایا وہ سب نظر آ گیا. کل انسان تھا غریب، کوئی پرسانی حال نہیں، ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہنے والا، آج انسان نے اپنا دماغ استعمال کیا، اللہ نے اس کے لیے کیسے خزانے کھول دیے کہ بڑے بڑے گھروں کا مالک ہو گیا، بڑی بڑی زمینوں کا، فیکٹریوں کا مالک ہو گیا. یہ عقل سے انسان کو رزق دیا گیا. تو ہر ایک کو اس نے ہر ایک کے حساب سے رزق دیا. اسی کو کہتے ہیں رب العالمین، کہ جیسی حکمت جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ پالتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام و منک السلام.